کبھی سوچا ہے کہ پودے اپنی نسل کیسے آگے بڑھاتے ہیں؟ یہ سوال جتنا سیدھا لگتا ہے نا، اس کا جواب اتنا ہی دلچسپ اور سچ پوچھے تو حیران کن بھی ہے۔ تو چلیں آج پودوں کی افزائش نسل کی دنیا میں جھانکتے ہیں۔ اب ذرا اس خوبصورت درخت کو دیکھیں۔ اسے دیکھ کر ذہن میں آتا ہے کہ آخر ایک پودا کیسے اتنے سارے پودوں کو جنم دیتا ہے۔ یہی تو وہ بنیادی سوال ہے جس کی گہرائی میں آج ہم جانے والے ہیں۔ دیکھیں، ہر جاندار کی طرح پودوں کو بھی اپنی نسل چلانی ہوتی ہے، اور اس کام کے لیے قدرت نے انہیں دو بڑے زبردست کہہ لیں کہ ماسٹر پلانز دیے ہیں۔ تو وہ دو طریقے کون سے ہیں؟ ایک ہے جنسی افزائش نسل اور دوسرا غیر جنسی افزائش نسل۔ اب ان دونوں میں فرق کیا ہے اور پودوں کے لیے یہ دونوں طریقے اتنے اہم کیوں ہیں؟ آئیے اس کو سمجھتے ہیں۔ تو ایک طرف تو ہے بیج جو جنیاتی طور پر بالکل نئے پودے بناتے ہیں، یعنی ورائٹی لاتے ہیں، اور دوسری طرف ہیں کلونز جو بالکل اپنے والدین کی کاپی ہوتے ہیں، یعنی ایک آزمائی ہوئی ترکیب پر چلتے ہیں۔ چلیں ان دونوں حکمت عملیوں کو ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ اس فرق کو سمجھنے کا ایک آسان طریقہ ہے۔ جنسی افزائش نسل کو سمجھیں جیسے تاش کے پتے پھینٹنا۔ ہر بار ایک نیا بالکل منفرد ہاتھ آتا ہے۔ یہ ویرائٹی پودوں کو بیماریوں اور بدلتے ماحول سے لڑنے میں مدد دیتی ہے۔ دوسری طرف غیر جنسی افزائش نسل، وہ تو سیدھا سیدھا کاپی پیسٹ والا معاملہ ہے۔ والدین پودے کی بالکل ہو نقل تیار ہو جاتی ہے۔ اس میں رسک کم ہے اور یہ طریقہ بہت تیز بھی ہے۔ اچھا، تو جنسی افزائش نسل کا عمل شروع کیسے ہوتا ہے؟ یہ شروع ہوتا ہے پولینیشن سے، یعنی جب زرِ گل ایک پھول سے دوسرے تک پہنچتا ہے۔ اس کے بعد فرٹیلائزیشن ہوتی ہے، جہاں نر اور مادہ خلیے مل کر ایک بیج بناتے ہیں، اور یہی بیج، یہی وہ جادوئی چیز ہے جس کے اندر ایک پورا نیا اور جنیاتی طور پر منفرد پودا چھپا ہوتا ہے۔ سمجھیں، یہ قدرت کا ایک لاٹری ٹکٹ ہے۔ لیکن ایک منٹ، کیا ہوگا اگر کوئی پودا بیج استعمال ہی نہ کرے؟ بہت اچھا سوال ہے، کیونکہ بہت سے پودے ایسا ہی کرتے ہیں۔ وہ ایک بالکل دوسری حکمت عملی اپناتے ہیں، جسے غیر جنسی افزائش نسل یا زیادہ تکنیکی زبان میں ویجیٹریٹو پروپیگیشن کہتے ہیں۔ اس کا مطلب سیدھا سا ہے، وہ اپنے ہی کسی حصے سے، جیسے تنا، پتے یا جڑوں سے ایک نیا پودا اگا لیتے ہیں۔ قدرت میں پودوں نے خود کو کلون کرنے، یعنی اپنی کاپیاں بنانے کے کچھ بڑے ہی شاندار طریقے ایجاد کیے ہیں۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ وہ یہ کمال کیسے کرتے ہیں۔ پیاز اور آلو کی مثال سب سے عام ہے۔ یہ جو ہم دیکھتے ہیں نا، یہ دراصل خاص قسم کے زیر زمین تنے ہیں۔ ان میں خوراک کا ذخیرہ ہوتا ہے۔ یہی ذخیرہ شدہ توانائی انہیں سخت موسم میں زندہ رکھتی ہے، اور جب باہر آتی ہے تو اسی سے ایک نیا بالکل ویسا ہی پودا پھوٹ پڑتا ہے۔ اور اسٹرابری جیسے پودے تو اور بھی دلچسپ کام کرتے ہیں۔ وہ رنرز کہلانے والے لمبے تنے زمین پر پھیلاتے ہیں، اور جہاں جہاں یہ تنے زمین کو چھوتے ہیں نا، وہیں ایک نیا جنیاتی طور پر بالکل اپنے والدین جیسا پودا جڑیں پکڑ لیتا ہے اور اپنی نئی زندگی شروع کر دیتا ہے۔ کتنا زبردست طریقہ ہے نا؟ تو جب ہم کلون کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو ہمارا مطلب ہوتا ہے ایک ایسی جنیاتی طور پر ہو بہو کاپی جو صرف ایک ہی والدین سے بنی ہو۔ اب انسانوں نے جب قدرت کے یہ کاپی پیسٹ والے طریقے دیکھے تو سوچا، ارے واہ، کیا ہم اسے اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں؟ اور بس یہیں سے باغبانی اور زراعت میں مصنوعی افزائش کی تکنیکوں کا آغاز ہوا۔ سب سے عام طریقوں میں سے ایک ہے کٹنگ۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ تنے یا پتے کا ایک ٹکڑا آٹ کر لگا دیا جاتا ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس چھوٹے سے ٹکڑے میں وہ تمام جینیاتی معلومات موجود ہوتی ہیں جو ایک پورے نئے پودے کو جنم دے سکتی ہیں۔ گلاب کے پودے اکثر اسی طرح لگائے جاتے ہیں۔ پھر ایک اور تکنیک ہے جسے لیئرنگ کہتے ہیں۔ اس میں پودے کی ایک شاخ کو جھکا کر زمین پر لایا جاتا ہے اور مٹی سے ڈھک دیا جاتا ہے۔ چونکہ وہ ابھی بھی اپنے مول پودے سے جڑی ہوتی ہے، اسے خوراک ملتی رہتی ہے اور وہ آرام سے اپنی جڑیں نکال لیتی ہے۔ کچھ عرصے بعد وہ ایک مکمل آزاد پودا بن جاتی ہے۔ اور پھر آتی ہے گرافٹنگ، جو کہ ایک زیادہ ایڈوانسڈ ٹیکنیک ہے۔ اس میں دو مختلف پودوں کے حصوں کو جوڑ دیا جاتا ہے۔ ایک پودے کا مضبوط جڑوں والا حصہ لیا جاتا ہے اور اس پر دوسرے پودے کی وہ شاخ لگائی جاتی ہے جس پر بہترین پھل لگتے ہیں۔ اس طرح آپ کو ایک ہی پودے میں دونوں کی بہترین خصوصیات مل جاتی ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ سب اتنا اہم کیوں ہے؟ آخر ہم پودوں کو کلون کیوں کرتے ہیں؟ چلیں ان سائنسی باتوں کو سیدھا اپنی کھانے کی میز سے جوڑتے ہیں۔
دیکھیں، یہ طریقے زراعت میں ہمیں دو سب سے قیمتی چیزیں دیتے ہیں، ایک تو مستقل مزاجی اور دوسری رفتار۔ جب کسان کو ایک خاص قسم کا سیب مل جاتا ہے جو بہت میٹھا اور رسیلا ہو، تو کلوننگ اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ ہر نیا درخت بالکل وہی بہترین کوالٹی کا سیب پیدا کرے، اور یہ سب بیج سے پودا اگانے کے مقابلے میں کہیں زیادہ تیزی سے ہوتا ہے۔ یہی چیز دراصل جدید کمرشل زراعت کی بنیاد ہے۔ اس سے ایک پرفیکٹ پودے کو چن کر اس کی ہزاروں لاکھوں ایک جیسی کاپیاں بنانا ممکن ہو جاتا ہے۔ اس سے مارکیٹ میں آنے والی فصل کا معیار ایک جیسا اور قابل بھروسہ رہتا ہے۔ جیسا کہ ایک ماخذ میں کہا گیا ہے، ان طریقوں کی اصل طاقت یہ ہے کہ مطلوبہ خصوصیات کو بالکل ٹھیک، تیزی سے اور سستے داموں دوبارہ پیدا کیا جا سکتا ہے، اور یہی کارکردگی ہے جو آج کے جدید زراعت کو چلا رہی ہے۔ تو یہ ساری گفتگو ہمیں ایک بہت گہرے سوال پر لا کھڑا کرتی ہے۔ ان طاقتور تکنیکوں کے ساتھ کیا ہم صرف باغبان ہیں جو فطرت کی مدد کر رہے ہیں، یا پھر ہم خود فطرت کے ڈیزائنر بنتے جا رہے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔